السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 69 تا 72 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مراحل ارشاد فرمائے اور پھر فرمایا لعلکم تعقلون، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ عقل حاصل کرو۔ انسان جب غور کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے وہ ان مراحل کو طے کرتا ہے کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بچے کی ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ کے جو 9 مہینے ہیں، 9 ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تقریباً۔ ان مراحل کو ماں اور باپ دونوں مل کر طے کرتے ہیں، اور ماں پوری نگرانی کرتی ہے اور اس عمل سے گزرتی ہے۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم غور نہیں کرتے؟ یہ اس وقت جو والدین ہیں، کل کو ان کا کوئی والدین تھے، جس مرحلے سے تمہارا بچہ گزر رہا ہے، کل کو آپ بھی انہی مراحل سے اپنے والدین کی نگرانی میں گزر چکے ہیں۔ اور اصل نگران کون ہے؟ اصل خالق کون ہے جو ان تمام مراحل سے گزار رہا ہے؟ وہ اللہ ہے، هو الذی یحیی و یمیت۔ اور ان تمام مراحل سے گزار کے پھر موت آ جاتی ہے، کسی کو جوانی میں آ جاتی ہے، کسی کو بچپن میں آ جاتی ہے، کسی کو بڑھاپے میں آ جاتی ہے۔ تو جو وقت مقررہ ہے اس کا، ہم اس کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر عقل حاصل کرو نا، اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی سچی جماعتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ عارضی اور ذاتی مفادات کے لیے ان بڑے بڑے مافیا سے مل کے اللہ کے مقابلے میں شرک کرتے ہو۔ اس لیے اگلی آیت میں فرما دیا الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ۔ ان ساری باتوں سے تو عقل حاصل کرنی چاہیے تھی، غور و فکر کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ الم تر الی الذین، آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اللہ کی آیتوں کا جو صاف انکار کرے گا اس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ جیسے مکہ المکرمہ کے کافر تھے، مشرک تھے،
اور انہوں نے تو یہ کہہ دیا مانتے نہیں ہیں، ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ لیکن آیات کے انکار کا یہ مفہوم بھی ہے کہ مانتے ہیں اللہ کی آیات ہیں، لیکن سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، ان پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں اللہ کا یہ قرآن ہے کلام مقدس، اور دوسری طرف اپنی انفرادی فیملی لائف سے لے کر جتنے بھی اجتماعیت کے دائرے ہیں، سب دائروں میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، بڑے بڑے جو مافیا ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ فرعون، نمرود، حامان، شداد، اور پھر ابو جہل، کیسر و کسریٰ، اور آج کا امریکہ اور یورپ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ماننا نہیں بلکہ اس اعلیٰ فلسفی کے مقابلے میں اپنا فلسفہ دے دیا انہوں نے، اور اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس پر نظام قائم کر دی، یہ انکار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا یصرفون، یہ کہاں پھر رہے ہیں لوگ، یہ متوجہ کیوں نہیں ہوتے، اور کرتے کیا ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، یہ اللہ کی آیات مقدسہ، کتاب مقدسہ کو جھٹلاتے ہیں۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو ہم نے اپنے رسولوں کو ہدایت دی، اس ہدایت کو یہ جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے رسول بھیجے اور رسولوں کو اللہ نے رہنمائی دی، سچی رہنمائی، جس سے دنیا میں بھی کامیابی ہونی تھی، آخرت میں بھی کامیابی ہونی تھی، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کر دی۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اس تکذیب کا جو خمیازہ ہے یہ لازمی بھگتیں گے۔ جب اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، جھٹلائیں گے، اس سچی رہنمائی کو نہیں سمجھیں گے، تو سب سے پہلا نقصان دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں تباہی آئے گی۔ کس شکل میں؟ بد امنی کی شکل میں۔ کس شکل میں؟ معاشی بدحالی کی شکل میں۔ کس شکل میں؟ غربت کی شکل میں، مہنگائی کی شکل میں، انتہا پسندی کی شکل میں، فرقہ واریت کی شکل میں۔ یہ تمام وہ شکلیں ہیں، رویے ہیں جو ظالمانہ نظام کے۔ اللہ رب العزت ان پر پھر ایسا نظام مسلط کرتے ہیں کہ دنیا میں تباہ و برباد ہو جاتے، دنیا میں جہنم بن جاتی ہے۔ اس سے بڑی جہنم ہو سکتی ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو نہر میں پھینک کے خودکشی کر لیتی ہے، ایک باپ اپنے بیوی اور بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ جہنم تو ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، یہ جو تکذیب آیات کر رہے ہیں، اللہ کی سچی رہنمائی کو ٹھکرا رہے ہیں، دنیا کی جہنم کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیں گے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کو پتہ چل جائے گا اس وقت، إِذِ الْأَغْلَالُ، جب طوق فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں ہوں گے، بڑے بڑے طوق گردن میں ڈالے جائیں گے۔ ایک طرف طوق گردن میں ہوگا، دوسری طرف فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی، پاؤں میں زنجیریں ہوں گی۔ جس طرح ایک بڑا سنگین مجرم، اس کے گردن میں طوق ہو، ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں پہ زنجیریں ہوں، اور گردن کے طوق سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہو، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے۔
تو مجھے بتائیے کیا عزت رہ جائے گی؟ یہ ہونا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے، پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، اور یسحبون گھسیٹے جائیں گے فی الحمیم جلتے ہوئے پانی میں۔ یہ آغاز قبر سے ہو جائے گا۔ دنیا سے جب جانا ہے اور قبر میں ہم کسی میت کو اتارتے ہیں، ابھی ہم اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آ کے اس کو بٹھا دیتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، منکر نکیر سوالات کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جنہوں نے اللہ کی پہچان ہی پیدا نہیں کی بلکہ اللہ کے رسولوں کا مقابلہ کیا، جھٹلایا، انکار کیا، تکلیفیں پہنچائیں یا مذاق اڑایا، تو وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور وہاں سے ہی ان کے لیے عذاب شروع ہو جائے گا۔ پیچھے آپ نے درس میں سنا ہے یہ کہ صبح اور شام ان پر آگ پیش کی جائے گی۔ ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا، آگ میں ڈال دیا جائے گا، ایک مجرم کی طرح لائے جائیں گے اور آگ اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ میرے عزیزو، آج غور و فکر کا وقت ہے ہمارے پاس۔ ہمیں عقل حاصل کرنی ہے، اعلیٰ شعور حاصل کرنا ہے، اللہ کی پہچان پیدا کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی پہچان اللہ کی رٹ ہے دماغ اور دل پر۔ یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ پہچان صرف یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، نہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہنا ہے۔ تو قیام کیسے ہوگا؟ اللہ کی رٹ قائم ہوگی ہمارے دماغوں اور دلوں پر، اور پھر اسی کے مطابق ایک عملی نظام ہوگا، اللہ کا عدل کا نظام، امن کا نظام، مساوات کا نظام، انسانی حقوق کا نظام۔ یہ ہے اللہ کی رٹ۔ جب تک اللہ کی رٹ نہیں ہوتی تو پہچان پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اور ہماری اعلیٰ جو صلاحیت ہے اس میں اللہ رب العزت اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔